آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنیں گے جن کی زندگی ایک حیران انگیز تبدیلی کی مثال ہے۔ ایک ایسا نام جس سے کبھی مسلمان خوف کھاتے تھے، لیکن آج وہی نام کروڑوں دلوں میں عزت اور محبت کی روشنی جلاتا ہے۔ یہ سوال حضرت عمر ابن الخطاب کی کہانی کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی کی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے خلوص نیت کا ایک لمحہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ آئیے اس ناقابل یقین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، جہاں ایک بہت ہی طاقتور اور سخت مزاج شخص اسلام کے نئے پیغام کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ یہ تھے عمر ابن الخطاب۔ حضرت عمر کی زندگی کو دو بالکل الگ الگ حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ اپنی سخت طبیعت، اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کے لیے تو وہ خوف کی ایک زندہ علامت تھے۔ لیکن اسلام کے بعد وہی شخص الفاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ شروعات میں تو وہ اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے، جو اپنے آبا و اجداد کی روایات کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اس وقت کا تصور کریں، مسلمان بہت کمزور تھے اور عمر کا وجود ان کے لیے ایک ڈراونے خواب جیسا تھا۔ ان کی ہیبت ہی ایسی تھی کہ لوگ ان کے سامنے آنے سے بھی گھبراتے تھے، اور اسلام سے ان کی مخالفت اتنی شدید ہو گئی کہ ایک دن انہوں نے تلوار اٹھائی اور فیصلہ کر لیا کہ اس نئے دین کے پیغمبر کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن قدرت کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ جس سفر کا آغاز غصے اور تلوار سے ہوا تھا، اس کا انجام ایک ایسی تبدیلی پر ہونا تھا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ غصے میں تلوار لیے نکلے ہی تھے کہ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ گئی۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے اور غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ان کی بہن زخمی ہو گئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی عمر کو بالکل توقع نہیں تھی۔ ان کی بہن نے ہمت سے کہا، عمر تم جو چاہو کر لو، ہم یہ دین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی اس بہادری نے عمر کے پتھر جیسے دل پر پہلی چوٹ لگائی۔ ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھیں تو بس سب کچھ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولے، یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اس ایک لمحے نے صرف عمر کی زندگی نہیں بدلی، بلکہ اس نے پوری مسلم تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جو شخص اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب وہ اس کا سب سے بڑا محافظ بننے جا رہا تھا۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب ڈرنا کیسا؟ اور پھر انہوں نے سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی۔ یہی وہ جرأت تھی جس نے اسلام کو ایک نئی طاقت بخشی، اور اسی وجہ سے انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جو سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان واضح لکیر کھینچ دے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا ہر لمحہ انصاف اور سچائی کی ایک مثال بن گیا۔ پھر جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا انصاف اور ان کی سادگی ان کی حکمرانی کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے دنیا کو انصاف کا ایک ایسا نظام دیا جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ عظیم الشان سلطنت جس نے اس وقت کی دو سپر پاورز روم اور فارس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور دوسری طرف اس سلطنت کا حکمران جس کے اپنے کپڑوں پر اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن ان کی اپنی زندگی انتہائی سادہ اور عاجزی والی تھی۔ ان کے انصاف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، وہ بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں صرف پتھر ابال رہی ہے تاکہ وہ تھک کر سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر عمر رو پڑے، فوراً بیت المال گئے اور آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، خود کھانا بنایا اور اس خاندان کو کھلایا۔ یہ تھے خلیفہ عمر۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے۔ ان کا ایمان لانا، ان کا انصاف، اور پھر ان کی شہادت ہر چیز میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ان کی شہادت بھی ایک مثال قائم کر گئی۔ جب وہ مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے، اس وقت ان پر حملہ کیا گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی آخری سانسوں تک انہوں نے انصاف اور حق کا پرچم بلند رکھا۔ آج مدینہ میں ان کا مزار پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہے۔
تو حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی کہ اصل طاقت تلوار یا غصے میں نہیں بلکہ انصاف اور سچائی میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خلوص نیت کا ایک لمحہ پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور یہ کہ اصل لیڈر وہ نہیں جو حکومت کرے بلکہ وہ ہے جو خدمت کرے۔ عمر ابن الخطاب کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کا دل بدل سکتا ہے تو پورا معاشرہ بھی بدل سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انصاف اور سچائی کو قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔